کوئی 100 سال بھی جیتا ہے دنیا میں، اس سے پوچھو کیا تمنا ہے آپ کی؟ بس ایک 10-20 سال اور جی لوں، پوتا پوتی کی شادی دیکھ لوں، نواسا ناتی کی شادی دیکھ لوں، کچھ خوشیاں دیکھ لوں، اور میں مرنے کی تمنا نہیں ہے، جینے کی تمنا ہے۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ 100 سال کا ہو آدمی، 120 سال کا ہو، 125 سال کا ہو، 150 سال کا ہو، 200 سال کا ہو جائے، مرنا تو ہے ایک دن مرنا ہے۔ لیکن وہ موت کتنی پیاری اور بے مثال موت ہے جو اللہ کی راہ میں آئے۔ اللہ کی راہ میں آنے والی موت سب سے حسین موت ہے، سب سے پیاری موت ہے۔ بس میرے آقا کے فرمان کے مطابق جو راہ خدا میں شہید ہوتا ہے، قربان کرتا ہے اپنی جان کو، کتنی تکلیف ہوتی ہے اس کو تو حضور نے فرمایا، غیب جاننے والے آقا نے، کہ جس طرح چیونٹی کاٹنے سے تکلیف ہوتی ہے، چیونٹی کتنی چھوٹی ہوتی ہے، وہ کاٹ لے تو تھوڑی سی جلن ہوتی ہے، اس کے بعد برخاست۔ تو جس طریقے سے چیونٹی کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے انسان کو، بالکل شہادت کے وقت بھی اس سے کم تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ہے شہادت کا مقام۔ ورنہ آدمی اگر ایسے ہی مرے، بیمار ہو کر، تڑپ تڑپ کر، ایڑیاں گھس گھس کر، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ عالم سکرات کی تکلیف کتنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، جب بندے کو موت آتی ہے، سکرات کا عالم طاری ہوتا تو کیفیت کیا ہوتی ہے بندے کی اس وقت؟ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، بندہ اپنی پنڈلی سے پنڈلی کو ڈال کر رگڑتا ہے۔ بکرے کو کاٹتے وقت دیکھے آپ کیسے اپنی ٹانگوں کو گھستا ہے، ایسے ہی انسان کی جب موت واقع ہوتی ہے، جب جان نکلتی ہے، جو ایسے ہی مر رہا ہے، طبعی موت مر رہا ہے، اللہ کی راہ میں نہیں، ایسے ہی مر گیا تو تکلیف اٹھا کر مرا، اور اللہ کی راہ میں مرا تو چیونٹی کی کاٹنے کی تکلیف ہوئی۔ بس اس بات کو سمجھ لینا چاہیے، اور اپنے عقل و دماغ میں اس بات کو بسا لینا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں مرنے والے وہ زیادہ تکلیف نہیں اٹھاتے ہیں، بس ایک ہی مرتبہ ان کی جان قربان ہو جاتی ہے اللہ کی محبت میں، دین اسلام کی حمایت کے لیے، اللہ کی راہ میں، تو پروردگار عالم ان کو ہمیشہ کی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم کا فرمان ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے تم ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں۔ گلا کٹ گیا زندہ ہیں، جسم کٹ گیا زندہ ہیں۔ کون فرما رہا ہے؟ جو موت و حیات کا پیدا کرنے والا رب ہے، وہ رب ہی ارشاد فرما رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں وہ مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر سچا اور کون ہے؟ جب اللہ پاک نے فرما دیا میری راہ میں جان دینے والے مردہ نہیں ہیں، زندہ ہیں، وہ کیسے زندہ ہیں تم نہیں سمجھ سکتے، تمہارے پاس اتنا شعور نہیں ہے ان کی زندگیوں کو سمجھ پاؤ۔ دنیا تو یہی دیکھتی نا، گلا کٹ گیا، ہاتھ پاؤں کٹ گئے، کلیجہ باہر نکل گیا، اتڑیاں باہر نکل گئیں، پھر رب فرما رہا زندہ ہے، لیکن دنیا والے کہتے ہیں تو مردہ ہے۔ لیکن رب تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دے دیا کہ وَلَا تَقُولُوا، مت کہو، کہنا بھی نہیں مردہ ان کو، اس کو جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، مت بولو مردہ ان کو، زندہ کہو، زندہ۔ پھر ایک مقام پر فرمایا رب تعالیٰ نے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے تم ان کو مردہ سمجھنا بھی نہیں، کہنے پر بھی پابندی لگا دی، سمجھنے پر بھی پابندی لگا دی، نہ کہنا ہے نہ خیال کرنا ہے مردہ ہے، کہنا ہے تو یہی کہنا ہے یہ زندہ ہے، سمجھنا ہے تو یہی سمجھنا ہے کہ زندہ ہے۔ وہ کیسے زندہ ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا
عند ربہم یرزقون، وہ ایسے زندہ ہیں کہ ان کے رب کے پاس سے ان کو رزق دیا جاتا ہے، وہ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، سیر و تفریح بھی کرتے ہیں، جنت کے باغوں میں گھومتے ہیں، ان کے لیے بڑی آرامیاں ہیں، بڑے چین سکون کے باغ ہیں، اللہ کی نعمتیں ان کے لیے کھانے کے لیے دی جاتی ہیں۔ کس کے لیے؟ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا گیا اس کے لیے۔ دنیا کے لیے لوگ قتل ہو جاتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، پیسے کے لیے، جائیداد کے لیے۔ بتائیے، یہ حقیر چیزیں جو دنیا کی ہیں، جو مٹنے والی ہیں، ان مٹنے والی چیزوں کے لیے جو آدمی مارتے ہیں وہ بہت بڑے گناہگار ہیں، جو دنیا داری میں مر جاتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں نہیں مر رہے ہیں، مال کی محبت میں مر رہے ہیں۔ جبکہ صحابہ کرام کا جذبہ محبت نہ مال کی محبت، نہ کسی اور چیز کی محبت، بلکہ ان کے دلوں میں محبت تھی تو فقط اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت، دین اسلام کی محبت۔ مسلمانوں، تحفظ شریعت کانفرنس جو مرکز اہل سنت میں منعقد کی جانے والی ہے، اس میں ہندوستان کے مختلف علاقوں سے علماء اہل سنت شرکت فرمائیں گے اور ان کے نورانی بیانات ہوں گے، عوام الناس کو بتائیں گے شریعت کیا چیز ہے، شریعت کے لیے ہم کو کیا کیا قربانی دینی ہے، اور ہر عالم دین کا ایک الگ موضوع ہوگا، الگ سبجیکٹ ہوگا، اسی پر بولیں گے۔ اس سے انشاءاللہ ایک ہی دن میں، ان چند گھنٹوں میں آپ کو دین کی ڈھیر ساری معلومات مل سکتی ہیں۔ ایک عالم کا بیان سننے سے اتنا ہی ملے گا جتنا وہ کہے گا۔ جب 10 علماء آپ کے سامنے 10 عنوان پر بولیں گے تو آپ کے علم میں اضافہ ہی تو ہوگا، کیونکہ علم کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا ہے علم الیقین، کسی بھی چیز کا یقین کرنا ہے آپ کو تو علم کے ذریعے کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے ابھی مکہ مدینہ نہیں دیکھا، مثال کے طور پر جو حاجی صاحب حج کو گئے تھے، آپ سے ملاقات ہوئی ہندوستان میں، پوچھا کیا حال چال ہے، تو کہا ماشاءاللہ بہت اچھا ہوں، مکہ شریف گیا تھا، مدینہ شریف گیا تھا، ایسا معاملہ ہے، مکے کا معاملہ ایسا ہے، مدینہ شریف کا معاملہ ایسا ہے، رات اور دن رحمتیں برستی ہیں، بڑا سکون ملتا ہے، بڑا آرام ملتا ہے، بڑا پیارا شہر ہے، بہت خوبصورت شہر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو بتا رہا ہے زبان کے ذریعے، آپ اس کی باتوں پر یقین کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یقین کر رہے ہیں کہ واقعی مکہ شریف مدینہ شریف بہت پیاری جگہ ہے، دنیا میں سب سے خوبصورت جگہ یہی تو ہے، مکہ شریف مدینہ شریف، اس سے بڑی جگہ کوئی اور ہے؟ نہیں ہے۔ تو بولنے والا آپ کے سامنے بول رہا ہے اور آپ اس کی گفتگو سن رہے ہیں، اور سن کر آپ یقین کر رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں علم الیقین۔ اللہ تعالی کے کرم سے اس کے پیارے حبیب کے صدقے میں وہ موقع آ گیا کہ آپ بھی حج کے لیے چلے۔ اللہ پاک ہم سب کو حج عطا فرمائے۔ حج کے لیے چلے، جب پہنچے مکہ المکرمہ کی سرزمین پر، جب دیکھے کعبۃ اللہ کو اپنی نگاہوں سے، تو جو سنا تھا وہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جو سنا تھا وہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو آنکھوں سے دیکھنا یہ عین الیقین ہے، جو سنا تھا وہی دیکھ رہا ہوں، یہ عین الیقین ہے، اور عین الیقین جو میں سنا تھا وہی دیکھ رہا ہوں، یہی حق ہے، اس کو حق الیقین کہتے ہیں۔ علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔
جو سنا تھا وہی دیکھ رہا ہوں، جو دیکھ رہا ہوں وہی حق ہے۔